کیونکہ معاملہ سرکاری اسکولوں کا ہے۔ سرکاری اسکول لگاتار سرخیوں کے اندر ہے، یا تو اپنی کارکردگی کی وجہ سے، یا کم انفراسٹرکچر کی وجہ سے، یا پھر وہاں پر جس طریقے کے ساتھ درس و تدریس چلانے کی بات ہو۔ ہر بار ہم آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حکومتی ادارے باخبر ہو جائے، لیکن اب جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سرکار نے باضابطہ طور پر لسٹ تیار کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ڈمی سکولز کا لسٹ بنایا جائے تاکہ انہیں بند کرایا جائے، کیونکہ سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈائریکٹوریٹ آف جموں، ڈائریکٹوریٹ آف کشمیر کی طرف سے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ ذمہ داروں کو دیا جائے تاکہ یا تو مرج یا کلوز کیا جائے اسکولوں کو۔ فی الحال یاد رکھیے گا تقریباً 4400 اسکولوں کو فی الحال بند کر دیا گیا تھا مرجر کے سلسلے میں، اور ان میں سے 160 سے زیادہ اسکول جو مڈل اسکول تھے وہ صرف جموں کے اندر تھے۔ اب جب یہ اسکولز بند ہو رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ وائلیشن آف نارمز، سابقہ حکومتوں نے ووٹ بینک پالیسی کو دیکھتے ہوئے ان سکولوں کی تعیناتی کی تھی، اور یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا یہ سکول چلیں گے نہیں چلیں گے، بلکہ اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے یہ سکولوں کا ایک بڑا جال کھول دیا تھا۔ اور جب پروڈکٹیوٹی کی بات آئی، ریزلٹس کی بات آئی، تو پتہ لگا سکول میں 1 بچہ ہے 3 استاد ہے، یا 10 بچے ہیں تو 8 استاد ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ جب سامنے آیا تو سکولوں کو املگم کرنے کے لیے، ملانے کے لیے ضم کرنے کی کاروائیاں شروع کی گئی اور اس ضمن میں سلسلہ آگے بڑھا۔ تو فی الحال یہی وجہ ہے کہ تقریباً 4400 اسکول جو ہے وہ UDISC کی ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ اب ان کا کوئی رول نہیں بچا ہے۔ اور یہ جو اسکول کلوز یا مرج کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اسکول یا تو پنچ میں تھے یا ضلع بارہمولہ میں تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے ہم چلیں گے اپنے نمائندے عمران کے پاس۔ عمران ذرا اپڈیٹ کیجئے گا، یہ جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے کہ ڈمی سکولز کا نام دیا جائے۔ اب پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے جناب یہاں پر بچے کم ہیں ان سکولوں کو ضم کریں، جہاں استاد زیادہ ہے تو ریشنلائز کیا جائے کہ اکارڈنگ دا ریشو بنایا جائے۔ اب یہ ڈمی سکولوں کی کہانی سامنے آئی اور 1 ہفتے کا وقت مانگا گیا ہے۔ کن سکولوں کو ڈمی سکول سرکار مان رہی ہے؟ اس سے پہلے ایک رپورٹ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جموں کشمیر کے اندر 4000 سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں جو صرف اس وجہ سے بند کرنے پڑے ہیں یا ضم کرنے پڑے ہیں جہاں پر انرولمنٹ ڈرائیو کے باوجود بھی بچے بڑی تعداد میں انرول نہیں ہو پائے، اور کہیں پر وہ جو ٹیچر اور سٹوڈنٹس ریشو تھی جس کو آپ PTR بھی کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی چلی گئی، اور جو اعداد و شمار تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ تلاش نام کی بھی ایک کیمپین جموں کشمیر کے اندر چلی، اس کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ اگرچہ سرکار نے کہا کہ 1 لاکھ بچے کو سرکاری اسکولوں میں واپس 1 برس کے دوران لایا گیا ہے، لیکن کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑا، مگر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں آپ یہ دیکھیں گے آج کے وقت میں 167 ایسے مڈل سکولز ہیں جو جموں صوبے میں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سکولوں کو یا تو کم انرولمنٹ کی وجہ سے بند کرنا پڑا یا آئندہ دنوں میں مزید سکولوں پر تلوار لٹکی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ 4000 پلس جو سکول بند ہوئے ہیں، اب ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی سرکار نے ایسا نہیں سوچا کہ جو قریبی سکول تھا کہیں پر انرولمنٹ اگر کم تھی تو اس کو مرج کرنا پڑا، اور دوسری بات یہ کہ یونین ٹیریٹری کے اندر آج کے وقت میں اب مزید سکولوں کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ عمران ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں۔ عمران ذرا اپڈیٹ کیے، یہ جو ڈمی سکولوں کا نام دیا جا رہا ہے اور 1 ہفتے کے اندر رپورٹ مانگی گئی ہے، کیا کچھ ڈیٹیل ہے؟ جی بالکل، محکمہ تعلیم نے جموں کشمیر بھر میں تمام جعلی سکولوں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ جموں کشمیر ڈویژن کے ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جموں، ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر سے 1 ہفتے کے اندر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تفصیلات ایک جائزہ اجلاس سے پہلے طلب کی گئی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 31 جولائی 2024 کو پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آلوک کمار کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں ڈمی سکولز یعنی جعلی سکولوں کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جعلی سکول وہ تعلیمی ادارے ہیں، یعنی ڈمی سکولز وہ تعلیمی ادارے ہیں جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کم یا صفر داخلے کی وجہ سے بند کر دیے تھے۔ یہ سکول قواعد کی
खिलाफ वर्जी में खोले गए थे और किसी तालिब इल्म को दाखिला दिलाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से हुक्काम ने चंद साल कबल इन स्कूलों को करीबी स्कूलों में जम कर दिया। हाल ही में इन स्कूलों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया और यूडाइज डेटा से भी हटा दिया गया। हुकूमत ने 4400 से जायद स्कूल बंद कर दिए, जिनमें अक्सर प्राइमरी स्कूल हैं और 167 मिडिल स्कूल ज्यादातर जम्मू डिवीजन में शामिल है। पुंछ जिला स्कूलों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, इसके बाद बारामूला, अनंतनाग जिला है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल इन तीनों अजला में है, तरतीब तौर पर फैले हुए हैं। दूसरे अजला में भी स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन इन तीन अजला में काफी जो है नुमाया देखने को मिला है। वजारत तालीम यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से हाल ही में बताई गई एनरोलमेंट में कमी ने तलबा की क्रॉस यानी डुअल हाजिरी को भी बेनिकाब किया। पहले उस्ताद ने एक ही तालिब इल्म को एक से ज्यादा स्कूल में दाखिला किया था, जिसकी वजह से तलबा की तादाद ज्यादा जाहिर की गई थी, लेकिन तलबा की आधार पर मबनी तफसीलात के अपडेट होने के बाद हर तालिब इल्म को सिर्फ एक स्कूल में दाखिला दिखाया गया है। डमी स्कूलों के अलावा इजलास में KG BVS के दिन के स्कूलों के तौर पर काम करने, लड़कियों के हॉस्टल्स के काम करने और प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूलों की तौसी समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के एजेंडों में से 2017 से 18 तक लेकर अब तक के तामीरी काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेना है। 31 जुलाई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक इजलास जो किया, इस दौरान RRETs, जनरल लाइन टीचर्स और दीगर अमले की वाबस्तगी की तफसीलात मांगी, जिनके हुक्मनामे मुख्तलिफ हुकाम की तरफ से जारी किए गए थे। तफसीलात अब एक हफ्ते के अंदर फराम की जानी चाहिए और तमाम चीफ एजुकेशन अफसरान इस हवाले से जो है उनको अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक। तो जम्मू कश्मीर के अंदर डमी स्कूलों की तफसीलात तलब की जा रही हैं, जिसमें एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट, ये बड़ी जिम्मेदारी इस बार CEOs पर होंगी और आला हुकाम तक जब तफसीलात पहुंचेंगी तो बहुत सारे स्कूल इसमें बंद होंगे। चलते चलते